سر یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ لیڈر جا کے چرسیوں موالیوں بنگیوں والا روپ دھارے اور تھڑے پہ بیٹھے تو وہ کوئی لیڈر بنتا ہے. سیاستدان تھوڑے سے جان ان میں نظر آ گئی اور ایگریسولی ایک دوسرے کے اوپر، ورنہ یہاں پہ بالکل خاموشی تھی. اچھا راجہ اعظم صاحب بھی بالکل جو ہے نا ہر طرف سے وہ چین کی، ایسا لگ رہا ہے چین کی بانسریاں بج رہی ہے اور وہ خاموش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آئی پروگرام ہے حالات حاضرہ، اور حالات حاضرہ کے آج کے اس پروگرام میں گفتگو کریں گے گلگت بلتستان کی سیاست میں جو کہ شائستگی کا عنصر تھا وہ اب پاکستان کی سیاست کی طرح کم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ گالم گلوچ کا عنصر بڑھتا جا رہا ہے. حالیہ دنوں میں جس طرح کی میڈیا کے اندر سینئر سیاستدانوں نے جو زبان استعمال کی ہے، کیا ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں یا اس روایت کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ اس اہم ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار شبیر میر سر. ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو شاہ صاحب. یہ صورتحال ہے جس طرح کی زبان استعمال. ہاں ویسے آپ نے جو کہا نا کہ ہونا چاہیے، یا مطلب ہمارے یہاں پہ ویسے گلگت بلتستان میں ہم زیادہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ لانگ لاسٹنگ چیز نہیں ہے نا، جو ہم جو پورے پاکستان میں جس طرح ہو رہی ہے اس کو ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو بہرحال لیکن ایک اور چیز بھی ہے شاہ صاحب، اتفاق کریں نہ کریں بہت عرصے بعد ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ سیاستدان تھوڑے سے جان ان میں نظر آ گئی اور ایگریسولی ایک دوسرے کے اوپر، ورنہ یہاں پہ بالکل خاموشی تھی. پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کوئی اپوزیشن بھی ہے، حکومت تو کام کرے نہ کرے کوئی پوچھنے والا، بس ہم جیسے لوگ کوئی چھوٹا موٹا سوال اٹھاتے تھے اور اس کو بھی لوگ مائنڈ کرتے تھے. یہ ہوا کہ تھوڑی سی وجہ جو بھی ہو، حفیظ صاحب بلکہ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ کی مختلف جگہوں پہ تقاریر اور الزامات کہہ لیں، کیونکہ بجٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے وہ، اور اس کے بعد حفیظ صاحب کی طرف سے بھی پھر جواب آنا، امجد صاحب کی طرف سے جواب آنا جب لگ گیا، تو پھر شائستگی میں وہ جو ترجمان صاحب ایک بٹھائے ہوئے ہیں وہ لمٹ کراس کر جاتے ہیں. پھر میرے پاس کوئی درجنوں پریس ریلیزز اس کے خلاف آ گئی. میں نے کہا کہ یار یہ تو ہم نہیں پھر لگا سکتے. تو یہ آپ کی بات سے میں جانے اتفاق کرتا ہوں کہ شائستگی کے بغیر ہمارے یہاں پر نہیں ہونی چاہیے. بات میرے خیال میں شائستگی کی یہ بات یہ ہے کہ یہ جو اس تمام تر ماحول میں گلگت کا جو یہ ایک ایریا ہے، ضلع گلگت کا جو خاص کر یہ 3 حلقے ہیں، حلقہ نمبر 1، 2 اور 3 کسی حد تک انوالو ہے، کسی حد تک کبھی یاد آ جاتا ہے، لیکن 1 اور 2 جو ہے وہ بہت زیادہ. میں اس لیے بات کروں کہ امجد، فتح اللہ اور حفیظ الرحمان، جو حفیظ الرحمان سابق سی ایم، وہ اس میں باقاعدہ اس اکھاڑے میں آج کل اترے ہوئے ہیں. اور اس کا آغاز غالباً ہو گیا تھا جو اسمبلی کا لاسٹ سیشن ہوا، اس میں امجد ایڈوکیٹ اور کرنل عبید کے درمیان جس طرح کی زبان استعمال ہو گئی تھی، اور ایک دوسرے ناجی صاحب اور کرنل عبید کے بیچ میں یہ ایک زبان استعمال ہو گئی. پھر کبھی کبھار اس اکھاڑے میں جو ہے نا ہمارے لیے بہت ہی محترم ہے شمس الاقلون صاحب بھی کود پڑتے ہیں. ہاں کود پڑتے تھوڑا سا نا وہ بھی ذرا مچھوں بتاؤ دے کے آتے تھے، لیکن آج کل وہ جو نیب کر نوٹس اور یہ ساری چیزیں، اس کے بعد وہ کہیں پس پردہ چل گئے. پھر اس نے وہ جو استور میں بھی ایک سیکٹریین ایشو تھا وہ وہاں پہ بھی بزی رہے، لیکن اس کے بعد بالکل خاموش ہے. لیکن اس میں شاہ صاحب مجھے تھوڑا سا آپ یہ سمجھائیں کہ کل کی فتح اللہ صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے 2 متضاد بیانات ایک ہی کے اندر. ایک میں کہا کہ حفیظ سرکار کے لیے جتنے مراعات یہ حکومت دے رہی ہے اگر بند نہیں ہوئے تو میں اس حکومت کے خلاف لڑوں گا، بات کروں گا، کچھ اس طرح کی بات. دوسری پہ خالد خورشید صاحب کا کہا کہ یہ کوئی ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ خالد خان کے بیٹے ہیں، خورشید خان کے بیٹے ہیں. لگ رہا تھا کہ خالد خورشید خان صاحب نے ان کو بھیجا ہے کہ آپ حفیظ صاحب کو رپلائی دیں. پہلے اس طرح کا تاثر تھا، بعد میں لگا کہ نہیں، یہ تو اتنے غصے میں ہیں کہ یہ تو خالد خورشید صاحب کو ہی مطلب وارن کر رہے ہیں کہ آپ حفیظ صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل کر رہے ہیں تو اس کو نہ دیکھیں. یہ بنیادی طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کی کیا مراد ختم کر سکتے ہیں؟ وہ سابق سی ایم کے حیثیت سے جو اس کو حاصل کچھ مراد ہیں وہ تو آپ کے نہیں، اس بیان سے مجھے یہ لگا کہ آؤٹ آف دی وے جا کے کوئی فیور دے رہے ہیں، اس لیے فیور دے رہے ہیں. تو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ فیڈرل میں حکومت ہے، سی ایس ان کا ہے، وہاں سے اگر ان کو کچھ اس طرح کی جو ہے نا وہ کوئی مراد دی جا رہی ہے، کوئی ظاہر ہے ڈیولپمنٹ اسکیموں کی بات ہو رہی ہے، مراد میں ان کو کوئی منتھلی کوئی کیش تو نہیں دیا جا رہا نا، کوئی ان کو آؤٹ آف دی وے جا کے اس کی انہوں نے وضاحت نہیں کی. قانون اور اس کے تحت رہ کے کوئی ڈیولپمنٹ اسکیمیں دی جاتی ہوں گی، یا ان کی آج کل بڑی جو ہے نا وہ سرکاری ڈپارٹمنٹس سے بھرتیوں کا ایک عمل شروع ہو چکا ہے، اس میں ان کے بندوں کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہوگا. تو اس میں سی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی کر تو خیر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ظاہر ہے، لیکن
لیکن بیان دینا اب اصل میں تھوڑی سی وہ لائن کا نہیں پتہ چل رہا تھا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں بیان خیر ان کی مرضی ہے جو بھی دے دیں. ایک تاثر یہ تھا کہ سی ایم نے ان کو بھیجا ہے تو یہ رپلائی کر رہے ہیں. دوسرا تاثر یہ تھا یہ خود آئے ہیں اور اب یہ اپنی ہی حکومت کو وارن کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ نہ کریں. دیکھیں اس میں میر صاحب یہ ہے نا کہ پورا بلوچستان خاموش ہے. پی ٹی آئی گنچے کے 2 منسٹرز ہیں اور سکردو سے ضلع سکردو کی میں بات کر رہا ہوں. روندو سے سٹارٹ کرے تو راجہ ناصر علی خان صاحب ہیں. وہ کئی عرصے سے ان کا کچھ بھی نہیں ہے. عمران خان کو گرفتار کیا جا رہا ہے نہیں کیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی ختم ہو رہے. وہ اپنی وزارت کے مزے لوٹ رہے ہیں. اس کے بعد راجہ اعظم صاحب ہیں. اچھا راجہ اعظم صاحب بھی بالکل جو ہے نا ہر طرف سے وہ چین کی ایسا لگ رہا ہے چین کی بانسریاں بج رہی ہے اور وہ خاموش ہے. اس کے بعد آپ ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے سرے سے. کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے جی. وہ کیا ہو رہا ہے میرے خیال میں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے. وہ شگر سے باہر نکل بھی نہیں رہے ہیں. نہ کسی کے خلاف بیان دے رہے ہیں نہ کسی کے حق میں بیان دے رہے ہیں. ایون عمران خان کے حق میں بھی کوئی بیان نہیں کیونکہ وہ کتنوں کے حق میں دیں. اس سے پہلے وہ نون لیگ میں تھے کبھی نواز شریف کے حق میں نہیں دیا. ایگزیکٹلی. پھر راجہ ذکریہ صاحب آتے ہیں. وہ کسی زمانے میں جب شروع میں آئے تھے تو وہ ان کے پاؤں زمین پہ نہیں تھے. وہ میرے خیال میں راجہ ذکریہ صاحب کے حوالے سے ایک ضرور میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے بہت مایوس کیا لوگوں کو. یقین کریں اتنا مایوس کیا. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو دیکھیں ایک پبلک کا بندہ تھا نا. وہ عوامی سطح سے اٹھ کے جیسے شمس کلون صاحب کے حوالے سے اس حکومت میں اچھا تاثر یہ تھا کہ ادھر سے آئے ہیں پبلک کے. وہ بھی کچھ اس طرح کے تاثر لے کے آیا. دکانوں میں کھڈوں میں تھروں میں جا کے بیٹھ کے کہیں چائے پی کہیں کچھ. لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ پھر ایک دم اتنے دور گئے ڈیٹیچ ہو گئے. کبھی آپ نے ان کو میڈیا میں شاید ہی دیکھا ہوگا. نہیں غائب ہو گئے. اور اس میں پتہ نہیں آگے کیا کوئی ایسی پالیسی بتائیں گے کہ پوری حکومت گر جائے گی. اس کے بہت ہی قریبی آدمی کے وہ ویڈیو ان کی منظرعام پہ آ گئی ہے جو راجہ ذکریہ کا بالکل فرنٹ مین اور وہاں کے سکردو کے تمام معاملات دیکھو. اس نے بھی اس کے اوپر جس طرح کے الزامات لگائے ہیں قابل غور ہیں. اور اس ویڈیو میں انہوں نے کہا جی کہ میں اس نے میرے خیال میں اپنے تمام معاملات اس سے الگ کیے اور کہا کہ یہ ساری زیادتیاں ہو رہی ہیں. اور راجہ ذکریہ صاحب جو ہے نا کہیں چھپ کے جا کے بیٹھ گئے. ہاں کوئی تگڑے منسٹر کا انہوں نے ایک امیج بنایا لیکن اس کے بعد ایسے بل میں گھسے ہیں آج تک آپ کو نظر نہیں. اس کے بعد آپ اٹھا کے دیکھیں یہ اپنے وزیر سلیم صاحب ہیں تعمیرات کے جو منسٹر ہیں وہ بھی بالکل جو ہے نا وہ کوئی ان کا لینا دینا ہی نہیں ہے پارٹی سے. اس کے بعد امجد زیدی ادھر سے اس پہ نہیں مطلب پارٹی کے بالکل معاملات جو بعض اوقات ہوتے ہیں نا کہ آپ کے اوپر برا وقت آتا ہے. اس وقت تو پی ٹی آئی کے اوپر برا وقت ہے نا کرائسس میں ہے. صحیح ہے. اس میں ایک لائن کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی. پھر آپ چلے وہ گانچے میں وہاں سے ایک وہ میرے خیال میں اسپیشل کوآرڈینیٹر ہیں شمس الدین صاحب. ہاں اس کے بعد 2 منسٹرز ہیں اور دونوں پاورفل منسٹرز ہیں. اب حاجی عبدالحمید صاحب اور مشتاق صاحب پاور کے ہیں. وہ بلجار کے دونوں بالکل پاور کے منسٹر ہیں. پاورفل ہیں نہیں ہے یہ نہیں پتا. کوئی بھی پاورفل نہیں ہے میرے خیال میں. فتح اللہ کے علاوہ اور کوئی مجھے نہیں لگتا کہ اس پی ٹی آئی کے اندر کوئی اس قد کا پولیٹیشین ہے جو کھل کے مثلا ہم تو منوا کو بھی تو بڑا سمجھتے رہے نا کہ یہ بہت ہی کلیور کا ہے اور بڑا جو ہے نا کافی عرصے تک ثابت بھی کیا انہوں نے. ڈسکس کرتے رہے کہ یہ جس لیول پہ رہا. لیکن تو ذکریہ سے زیادہ تو منوا صاحب نے مایوس کیا. منوا صاحب نے بالکل کیا. منوا صاحب نے کیا. نذیر صاحب نے کیا. یہ وہ تھے جو میں ان کو پی ٹی آئی کے اندر پلر سمجھتا تھا. لیکن یہ ایسے پھر غائب ہو گئے کہیں کے نہیں رہے نا. مطلب سر پتہ نہیں یہ کیا وجوہات. یہ جب ان کو وہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے جو شیخ غلام حیدر صاحب ایک بات کرتے تھے لیکن وہ تھوڑا سا غیر پارلیمانی لفظ میں نہیں کہہ سکتا ہوں. وہ ایک بات کرتے تھے وہ میں بعد میں وہ کیا ریکارڈنگ کے بعد میں بتاؤں گا. اسی طرح جو ہے نا وہ جب آپ کی مراد بڑھ جاتی ہے نا وہ کئی میرے خیال میں کچھ مطلب مکھن وغیرہ لگایا جاتا ہے. اس کے بعد تو بالکل خاموش ہے. تنخواہیں جب ان کی بڑھ گئی نا اس کے بعد عیاشیاں بڑھ گئی. مثلا آپ آپ میر صاحب ایک بات کر رہے ہیں نا کہ یہ تھڑے پہ. سر یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ لیڈر جا کے چرسیوں موالیوں بنگیوں والا روپ دھارے اور تھڑے پہ بیٹھے تو وہ کوئی لیڈر بنتا ہے. یہ کوئی کرائٹیریا میرا خیال ہے. اس کے لیے ایک پورا آپ کا لیڈرشپ کے لیے ایک پوری ڈیفینیشن بنی ہوئی ہے. ٹاپ ٹو باٹم آپ کا ایک کریکٹر ہوتا ہے. آپ کی سٹڈیز ہوتی ہے. آپ کا جو ہے نا وہ ایشوز کے اوپر آپ کی گرفت ہوتی ہے. آپ کا جو ہے وہ کسی فورم کے اوپر آپ جا کے کس طرح اپنے ایشو کو پراپر طریقے سے کنوے کرتے ہیں. بہت سارے ہوتے ہیں. وہ میرے پاس تقریباً 20 قسم کے لیڈرشپ کی جو کوالٹیز کا وہ ہے. تو یہ کہنا کہ وہ بندہ تھڑے پہ بیٹھتا ہے تو وہ کوئی لیڈر ایسا نہیں ہوتا ہے. میں آپ سے اتفاق کرتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ وہ چونکہ عوام کے اندر تھا تو ان کے مسائل سے بالکل یہ واقف تھا. راجہ صاحب کی بات کر رہے ہیں تو مسائل سے جب واقف تھا تو مسائل تو کوئی حل نہیں ہوئے ظاہر ہے. پھر ان کے حل کے لیے کوئی میڈیا بھی کبھی ہوا کرتا تھا اگر ان کو یاد ہو تو. کبھی انہوں نے آگے کوئی ایک مسئلہ بھی عوام کا اپنا چھوڑیں نہیں بتایا.
سر وہ مسئلہ کیا آ رہا پتہ ہے، یہ جو بڑے سیاستدان جو ہے نا بڑے چالاک ہوتے ہیں، وہ الیکشن کی 4-5 مہینوں میں نا اپنے آپ کو اتنا مظلوم بنا کے شو کرتے ہیں. اور راجہ ذکریہ نے بھی اپنے آپ کو اتنا مظلوم بنا کے شو کہ لوگوں نے ووٹ دیا. ووٹ لینے کے بعد جب طاقت حاصل کر لیتے ہیں، اختیار اور اقتدار مل جاتا ہے، تو ان کے اسی اگلے دن ہی ان کے جو وہ رویے ہوتے وہ بالکل چینج ہوتے. میرے خیال میں ہم نے ٹاپک یہاں سے شروع کیا تھا کہ یہ سارے بالکل خاموش ہیں. میرے خیال میں بات یہاں سے ہو رہی تھی. لڑ کون رہے ہیں؟ فتح اللہ صاحب، حافظ الرحمان صاحب، امجد اڑکیڑ صاحب. کبھی کبھی اس میں نواز خان ناجی کود پڑتے ہیں تو وہ شوقیہ ہے، وہ فرمائشی ایک پروگرام ہوتا ہے، وہ ایک دفعہ اس کے بعد پھر خاموش ہو جاتے ہیں. وہ بڑا زبردست کام کرتے ہیں. شنار رہا نا ایک بریک پوائنٹ بابا سے ایجوبات، پھر ایجوبات غائب میں خاموشین، تو وہ اس کے ساتھ ہی ہے. وہ پھر آپ کا پھر شمس القلون صاحب کا بھی یہ ہے کہ وہ کہیں پہ وہ بھی تھے، ٹپک پڑتے ہیں. وہ تھے، اب وہ بھی لیکن اکھاڑے میں جو اس بد زبانی، بد کلامی، گالم گلوچ، بریگیڈ کہے ان کو کیا کہیں، اس اکھاڑے میں اترے ہوئے 3 بندے ماشاءاللہ. پھر وہ بھی اعزاز ہم گلگت والوں کو حاصل ہے. ایک گلگت کا حلقہ نمبر 1 اور اس میں اعزاز بھی حاصل ہے. یہ ویسے یہ ایک نشانی، یہ کیپٹل ہے، یہ جاگتے رہنے کی نشانی بھی ہے. اس کو میں اتنا برا نہیں سمجھتا ہوں، لیکن جس لمٹ پہ یہ چلے گئے نا، بتھوں سے لے کے جو ہے نا ان کو سیکٹیرین جو ہے نا وہ سارے ان کے اوپر ایشوز ڈالنا، پھر وہ NCP منسٹرز کہنا، یہ میرے خیال میں ایک ریڈ لائنز ہوتی ہیں. پھر یہاں پہ آپ کو پتا ہے پھر وہ ذاتیات کا وہ ایک عنصر بیچ میں ہاں بس اس کے بعد یہ امید رکھیں کہ اس سے زیادہ اس حد تک رکھیں، اس سے زیادہ نہ جائیں، اس سے زیادہ جو ہے نا ریپیٹ نہ ہو یا ٹیلی کاسٹ. مطلب میں اگین بتا دوں کہ کرنل وید بالکل خاموش ہے. کرنل صاحب ان بالکل کی کوئی خواتین ہوتی تھی اسمبلی میں، وہ بھی بالکل سائڈ لائن ہو گئی. ایک استور سے وہ ساجدہ صداقت کی کچھ وہ بیانات ایک آ رہے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ آ جائیں وہ جاوید منور صاحب بالکل خاموش ہے. ان کو کوئی دلچسپی نہیں ایسا لگ رہا ہے. یہی ہم کہہ رہے ہیں سر. دیکھیں ان کا تو کوئی شاہ صاحب جو سائڈ لائن کیے ہوئے ہیں نا، ان کو تو آپ چھوڑیں. پھر کیسے آپ کو حکومت نظر آئے گی؟ زمین پہ آپ کو کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے نا. کچھ بیانات ہوتے ہیں، اب وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پریس ریلیز اخبارات میں بھجوا کے شاید سارے لوگ پڑھتے ہیں. وہ زمانہ خیر نہیں ہے. اخبارات کی ظاہر ہے اپنی لیڈرشپ ہوگی، لیکن دیکھیں پورا دیامر اور اس میں 8 کے 9 ہیں. ڈاکٹر زمان صاحب خاموش، اپنا شابق صاحب بالکل خاموش. شابق صاحب تو آج تک ہی خاموش ہیں. مطلب ہم میڈیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، پھر باقی شاید زیادہ بولتے ہیں. وہ اس کی خاموشی میں بھی بہت بڑی جو ہے نا وہ ایک پتہ نہیں کوئی لاوا ہوتا ہے. اچھا، وقت پہ جو ہے نا کبھی پھٹا ہے ویسے سر؟ وہ مطلب کسی الیکشن کے موقع پہ، خاص کر کاؤنسل الیکشن میں وہ پھٹتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد پھر وہ ان کی خاموشی، وہ اپنے معاملات وہ بڑے زبردست طریقے سے دیکھ لیں. بٹ اگین یہ کہنا پڑے گا کہ پھر اس میں ثابت یہ ہو گیا کہ یہ اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں، اس پہ ڈیبیٹ ہے. بٹ گلگت شہر اس وقت پورے جی بی کو لیڈ کر رہا ہے. صحیح. ایک چیز اس میں اور آپ شامل کر لیں شاہ صاحب. ایک تو یہ جو منسٹرز ہیں، مشیر ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کی بات کر رہے ہیں نا. PTI ایسی پارٹی تھی جس کے اندر اور بھی بہت سارے پوٹینشیل لیڈرز تھے. ابھی آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ؟ تو الگ پروگرام ہوگا نا وہ اچھا، اس کے اوپر پورا پروگرام بنے گا. وہ الگ پروگرام ہوگا. اس میں ہم پورا ڈسکس کریں گے کون کہاں لیٹا ہوا، کون کہاں پہ جو ہے نا وہ پھینکا ہوا ہے، کون کہاں پہ جو ہے نا وہ پاگلو والی حرکتیں کر کے بھی تو کوآرڈینیٹرز بنے نا. چھوڑ دیں اس کو. آج کے لیے اتنا کافی ہے. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا حالات حاضرہ کے آج کے اس پروگرام سے اپنے میزبان ایمان شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.